بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن ٹی وی کے دیکھنے والے تمام ناظرین کا شکریہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ پیش ہوئے ہیں کہ اسلام میں مخلوط تعلیمی نظام کیوں منع ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں، اور اسلام اس کو کیوں منع کرتا ہے اور اس کو ہمارے معاشرے کے اندر کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم ایک ایسا زیور ہے جس کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ تعلیم انسان کو جینے کا طریقہ سکھاتی ہے، تعلیم انسان کا کردار بناتی ہے، تعلیم انسان کے اندر شائستگی پیدا کرتی ہے، تعلیم انسان کو بات کرنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، کھانے پینے پہننے اور تمام ضروریات زندگی سے آگہی دیتی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تربیت خود فرماتے ہیں۔ جیسا بعض کے بچے کو اڑنے کے لیے کسی اسکول میں نہیں جانا پڑتا، بکری کے بچے کو چلنے کے لیے کسی اسکول میں ٹریننگ حاصل نہیں کرنی پڑتی، صرف ایک انسان ہے جس کو زندگی کے ہر پہلو میں چلنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایک اچھا انسان بنتا ہے، اور اگر وہ بری صحبت میں یا بری تعلیم میں اٹھتا بیٹھتا ہے یا بری تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ ایک برا انسان بنتا ہے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع مخلوط تعلیمی نظام ہے۔ اسلام مخلوط تعلیمی نظام کو کیوں منع کرتا ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا دنیاوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو بعض لوگ مدینہ سیکھنے آتے تھے، بعض لوگ فرداً آتے تھے، بعض لوگ پوری فیملیز کے ساتھ آتے تھے، اور بعض لوگ جو ہیں کئی فیملیاں مل کے آتی تھیں۔ تو جب وہ مدینہ شریف کے اندر آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو صحابہ کے گھروں میں ٹھہراتے اور مردوں کو مسجد نبوی کے اندر۔ تو اس طرح ان کی تعلیم کا انتظام فرماتے کہ عورتیں جو ہیں وہ عورتوں سے سیکھتیں اور مرد حضرات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر بیٹھ کر سیکھتے تھے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مسجد نبوی کے اندر کچھ بات فرما رہے ہوتے، کچھ نصیحت فرما رہے ہوتے، تو عورتیں جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر جو مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا، وہاں سے باتیں سنی جا سکتی تھیں، وہاں پر بیٹھ کر پردے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح و نصیحت سنتی تھیں۔ اسی طرح جب کوئی قبیلہ اسلام کے اندر مسلمان ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے صحابہ کو منتخب فرماتے کہ آپ لوگ وہاں جائیں اور اس قبیلے والوں کو اسلام سکھائیں۔ تو جب صحابہ اکرام جاتے تو وہ ان کے مردوں کو تعلیم دیتے تھے اور مرد جا کر گھروں میں اپنی عورتوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ایسا کوئی واقعہ اسلام کے اندر نہیں ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے صحابہ اکرام سے عورتوں نے تعلیم حاصل کی ہو، کیونکہ اسلام جو ہے وہ مخلوط تعلیمی نظام کو منع کرتا ہے اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ آج کے کالج اور یونیورسٹی کے اندر جو مخلوط تعلیمی نظام ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ جو سب سے پہلا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ مذہب سے بیزار ہو جاتے ہیں، کیونکہ مخلوط تعلیمی نظام کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے اسلام منع کرتا ہے۔ جب اسلام منع کرتا ہے تو پھر ان لوگوں کے ذہن میں آتا ہے دیکھو جی اسلام پابندیاں لگاتا ہے ہمارے چلنے پہ پھرنے پہ، ہمارے بیٹھنے پہ، ہمارے پارک میں جانے پہ۔ ہم دوست مذاق بیٹھ کے کرتے ہیں، اسلام اس سے پابندی لگاتا ہے کہ لڑکیاں لڑکے بیٹھ کے مذاق بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ آج ہمارے بڑے بڑے دانشور جو ہیں وہ بیٹھ کر مثالیں دے رہے ہوتے ہیں یورپ کی کہ دیکھیں جی یورپ ایسا ہے، یورپ ویسا ہے، دیکھو جی ویسٹ نے ایسا کر دیا۔ اگر آپ یورپ کے اندر جائیں گے تو اس کی سب سے بڑی جو بنیادی وجہ ہے جس سے یورپ کی ثقافت کے اندر اور ان کے کلچر کے اندر اور ان کے مذہب کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ جو ہے وہ مخلوط تعلیمی نظام ہے۔ مخلوط تعلیمی نظام سے کیا ہوا؟ وہاں کے
گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ایسا یعنی کہ ایسی ان کی ثقافت بگڑی کہ کلچر آ گیا گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا. وہاں کی جو عورتیں ہیں 70% جو مائیں ہیں، میں یہ بڑی تھوڑی تعداد بتا رہا ہوں، 70% عورتیں جو ہیں وہ ماں بن جاتی ہیں بغیر شادی کے، 70%. اور ان کے اندر شادی کا تو اب تو تقریباً رجحان رہا ہی نہیں. یعنی کہ 20-25 سال 50-50 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو ساتھ رہتے ہوئے، لیکن کیا ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ. شادی کا سسٹم جو ہے ان کی ثقافت اور کلچر سے نکل گیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے مذہب کے اندر شادی نہیں ہے، بالکل ہے. اور ان کا مذہب بھی آپ اگر 1800 سے پہلے کی تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عیسائی مذہب کے اندر بھی پردے کا انتظام تھا. لیکن کیا ہوا، آہستہ آہستہ اس مخلوط تعلیمی نظام اور مخلوط سسٹم کی وجہ سے ان کا ثقافت بدل گئی، ان کا مذہب بدل گیا، ہر چیز ان کی اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی. اور اس کا دوسرا جو نقصان ہے وہ اس سے بے حیائی پھیلتی ہے معاشرے کے اندر. اب لڑکیاں لڑکے مل کے گھومیں گے، ہلا گلا کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا، بے حیائی، عریانی، فحاشی اور اس طرح کی چیزیں پھیلیں گی. اور پھر جب ان کو کوئی مذہب روکے گا تو یہ مذہب بیزار لوگ ہو جائیں گے اور یہ سیکولرزم اور ملحد سسٹم ہو جائیں گے. آپ نے پاکستان کے اندر بھی دیکھا ہے، بعض کالجز کے اندر پچھلے دنوں ایک تاریخ چلی تھی سرخ رومال والی. وہ جو لڑکیاں لڑکے ہیں سرخ رومال وغیرہ ہاتھوں میں لیے اور وہ لال کپڑے پہن کر وہ کچھ دف بجا رہے تھے اور کچھ گانے بھی اس طرح کے گا رہے تھے. تو اس لیے اسلام جو ہے مخلوط تعلیمی نظام سے منع کرتا ہے، کیونکہ اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یہ اصل میں مخلوط سسٹم جو ہے یہ جانوروں کا طریقہ ہے، یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے. آپ اسی لیے اسلام کہتا ہے اگر آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی اسلام مخلوط پڑھنے سے منع کرتا ہے کہ مرد و عورت بیٹھ کر نہ پڑھیں.